پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، عالم تیرا پروانہ کے سیٹ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کی باتیں ہوتی ہیں. عالم تیرا پروانہ، اس موضوع پر، اس عنوان پر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی شے ہے وہ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی مانتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی میں سرشار ہے. اس سلسلے میں کئی عنوانات پر آپ نے سیر حاصل گفتگو سماعت بھی کی ہوگی. نباتات کا عشق رسول، جمادات کا عشق رسول، جنات کا عشق رسول، درختوں کا، جانوروں کا عشق رسول، فرشتوں کا عشق رسول، امہات المومنین کا عشق رسول، صحابہ کا عشق رسول، بچوں کا عشق رسول. اور آج ایک بہت زبردست موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں. یہ موضوع پچھلے سلسلے کا تسلسل بھی ہے اور وہ موضوع ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. فاروق اعظم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں اگر ہم زندگی بھر رطب اللسان رہیں تو بھی ان کی شان کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خاص انسیت، اس قدر خاص رفاقت ملی، آپ تو دیوانے کیوں نہ ہوتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ایک بار دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا. آپ کے نام کو سننے والے ان کے دیوانے ہیں. وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، میمن ہو، سرائکی ہو، بنگالی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، چینی ہو یا جاپانی ہو، فارسی ہو یا فرانسیسی ہو، دنیا کی کسی بھی زبان کو بولنے والا جو شمع ایمان اپنے دل میں روشن رکھتا ہے وہ یقیناً میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے. اور جو میرے آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے، وہ بھی میرے آقا کے اخلاق، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی گواہی ضرور دیتے ہیں. اور یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی ہے کہ آپ کا چرچا اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم میں آنے کے لیے سب کے لیے گنجائش ہے، سب کو صدا ہے، سب کے لیے مرحبا ہے. اور یہی پیغام مدنی چینل کا بھی ہے ہمارے ان غیر مسلموں کے لیے جو سلسلہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، کہ آ جائیے دامن محبوب میں، اس دامن کرم میں کہ جس دامن سے انسان تو انسان جانور تک وابستہ ہیں، جس دامن سے شجر و حجر وابستہ ہوں اور اپنی مرادیں پائیں، انسان کیوں نہ اس دامن کرم سے اپنی مرادوں کو پائے گا. انشاءاللہ انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود جو ہے وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے، آپ کی سنتوں کی عظمتوں سے وابستہ ہے. سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کریں گے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے. مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن آپ نے سنی، آئیے حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین، آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا،
یوسف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان
دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے 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 محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے تن من جان فدا ہوں جن کی ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت کے حوالے سے اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے. یہ وہ عشق ہے کہ جس کے آگے سب عشق فنا ہے. یہ وہ چاہت ہے کہ جس کے آگے کسی چاہت میں لذت نہیں. اس عشق کو
عشق حقیقی کہا جاتا ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے عشق سے عشق خداوندی ملتا ہے, عشق الہی کی دولت ملتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں مختلف زبانوں میں گفتگو کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک بھر کے اور دیگر دنیا کے دیگر بولی بولنے والے اسلامی بھائیوں کو بھی ہم ان کی زبان میں نیکی کی دعوت پیش کر سکیں, ان کی زبان میں محبت کی باتیں ان سے بھی کر سکیں. کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور اس کے باہر کی مختلف ایسی بولیاں کہ جو دنیا میں زیادہ بولی جاتی ہیں ہم انہیں شامل سلسلہ کریں. انگلش زبان کے مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, فارسی بولنے والے, بلوچی بولنے والے, پشتو بولنے والے, سندھی اور پنجابی گفتگو کرنے والے مبلغ ہمارے ساتھ ہیں, میمنی زبان بولنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارا موضوع ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پہلے اگر ہمارے بلوچی بھائیوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں. میں وش اسلامی براس شمع کل گندگے مدنی چینل سلسلہ عالم تی پروانہ اور اس سلسلہ مزن چیزیں ہستے وش چیزیں ہستے کہ تو وتی زبان ایدا حور کنی سکیں تو شمع در زبان بلوچی کال کرنے وتی پیغام بذریعہ واٹس ایپ اور ویڈیو اور وائس میسیج سینڈ کرنے تو انشاءاللہ تو وتی فرمائشیں کرنے سلسلہ بارہ وتی تاثرات دے انشاءاللہ منی وتی پٹھان اسلامی بھائی خواست کرنا چاہے وتی پشتون اسلامی براسانی التجا کرنے جی لالا استاد دعوت را کی پشتو روننا ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو دا سلسلہ عالم تیرا پروانہ مختلف جبہ کے داخل پارا راغلی دا پتو دنیا کی کم جبہ کی خلق پاتی کی گی غی پوریم زمونگا دا پیغام ورسی انشاءاللہ تاسم مونگلا ٹیلیفونم کولش ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگا مینا محبت کر داغی سنگا عشق رسولو دای بارہ کی تاسم مونگ سر خبر کولش ہے تاسم فرمائش دانات انشاءاللہ تاسم مونگلا داغی فرمائشم کولش ہے انشاءاللہ نونگ بستاسو دا ٹیلیفون انتظار کو انشاءاللہ. سندھی زبان میں بھی دعوت پیش کر دیں. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل جو پیارو سلسلو عالم تیرا پروانہ تمہاں ڈسی رہا ہے ان میں شامل رہو انشاءاللہ عزوجل. خوب نیکی جی دعوت بدھن کا ملندی, خوب نیکی میں ملندیوں. ان کا علاوہ تمہاں ان سلسلے میں اساں نعت خان کا نعت جی فرمائش بھی کرے سگو تھا, سندھی زبان میں پنجو مقصد بھی بدھائے سگو تھا, کال بھی کرے سگو تھا, فرمائش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل اساں کے بنی جانن میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. ایک نظر اپنے آپ پر, سنت رسول اللہ کی, حکومت رسول اللہ کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام حضرت عمر ہے اور وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام سے ہی انصاف و عدل جو ہے وہ متبادر الذہن ہوتا ہے. ذہن میں آپ کے نام کے آتے ہی گویا عدل و انصاف کا نام بھی آنے لگتا ہے. آپ وہ ہستی ہیں. آپ نے گویا نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر اس انداز سے خلافت فرمائی, دنیا بھر کو عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی, اور آپ کی حکومت جو تھی وہ آپ کا جو پرچم دین پھیلانے کا کام تھا وہ تقریباً دنیا کے 25 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا. آپ نے اتنے بڑے حصے پر حکومت کی. آپ کا انداز زندگی کسی سے چھپا نہیں ہے. آپ کی سادگی, آپ کی عاجزی, آپ کا مخلوق سے محبت کرنا, آپ کا عدل و انصاف کرنا, یہ بھی مخلوق پر, دنیا پر ظاہر ہے. اور اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے انداز حکومت کے لیے تعریفی کلمات کہا کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک زبردست پہلو عشق مصطفیٰ بھی ہے, عشق رسول بھی ہے, کہ عشق رسول کے بغیر مسلمان کی زندگی ادھوری ہے. یا آپ جان سکتے ہیں یا آپ جانتے ہیں, اگر آپ نہیں جانتے تو اس بات کو جان لیجئے کہ عشق نبی کے بغیر مسلمان کی زندگی یہ یقیناً ادھوری ہے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں سوائے اپنی جان کے. اپنی جان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں. سچے سچے تھے, جو بات تھی دل میں وہ بیان کی, اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں
جو دل میں ہے وہی بولنا ہے، کیونکہ یہ بارگاہ دل کے حال بھی جانتی ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، آپ نے ان کو یہ سکھایا تھا، یہ تربیت فرما رہے تھے کہ ہر شے سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی ذات کو چاہنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ فاروق اعظم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ وہ فیض مصطفیٰ تھا، وہ نیت فاروقی تھی، جس کا مجموعہ بن کر آپ کی جو نیت کا اظہار ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضور کو چاہ رہے ہیں، دوسرا آپ کے ایمان کی گواہی اور آپ کے کامل ایمان کی گواہی خود حضور دے رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی دیکھیں تو حضور آپ کے ایمان کی گواہی بھی دے رہے ہیں، یہ عمر تم اب کامل الایمان ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا بات ہے کہ عشق مصطفیٰ میں سرشار، آپ نے بہت کم ایسے واقعات دوسرے صحابہ کے لیے سنے ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی سنی کہ جس میں کوئی شائبہ ایسا حضور علیہ السلام کی شان میں کوتاہی، کمی، گستاخی کا پایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ دوسرے صحابہ کم تھے، سب کا مرتبہ اپنی جگہ پر تھا، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، ایک سے ایک محبت کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر کی شان ہی الگ ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے بھی امام ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر کے در سے وہ فیض ملا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و محبت سے وہ فیض نصیب ہوا، وہ عشق کا جام نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ جلال میں آ جایا کرتے، تلوار مبارک نکال لیا کرتے کہ بدبخت گستاخ کو میں دنیا میں نہ رہنے دوں۔ تو یہ آپ کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، اور یہ آپ کے عشق کامل پر ایسی بین دلیل ہے کہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ایسے عاشق تھے، آپ کے عشق کا یہ انداز تھا کہ آپ ذرا سی کوتاہی اور کمی برداشت نہیں کرتے تھے محبوب کی شان میں، اور یہ ہر صحابی کا انداز ہے۔ ہر صحابی ایسے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو کیا، آپ سے نسبت رکھنے والی جوتی ہو، آپ سے نسبت رکھنے والا کپڑا ہو، آپ سے نسبت رکھنے والا جانور ہو، آپ سے نسبت رکھنے والے برتن، پیالے، گھر، مٹی، یہاں تک کہ کوئی ادنا سے ادنا چیز ہو جو پہلے ادنا تھی، جب حضور سے نسبت ہوئی تو وہ ادنا نہیں رہتی ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئی۔ اس چیز کے لیے ان لوگوں کے جذبات ہوا کرتے تھے کہ اس کی ذرا سی خامی بیان نہیں کر سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے اس چیز کی خامی کے بارے میں، اس لیے کہ جب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی اب وہ خامی والی تھوڑی رہی، اب تو وہ بہترین دنیا کی چیزوں میں سے ہو گئی۔ لہٰذا جب چیزوں کے لیے یہ حال تھا تو خود حضور کی ذات سے ان اصحاب کا کیا عشق ہوا کرتا ہوگا۔ حضرت عمر بھی انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ چھوٹے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، تو باتوں باتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرما دیا کہ اے عبداللہ، تمہارے والد تو ہمارے نانا کے غلام ہیں، اس طرح کے کچھ جملے ارشاد فرما دیے۔ بچے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، اس طرح کی بات کی سنی ہوگی کہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ روتے ہوئے والد گرامی کے پاس آئے اور کہا کہ حسین دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ میرے والد تو میرے نانا کے غلام ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو خوش ہو گئے، خوشی سے جھوم اٹھے اور ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا جاؤ اور حسین سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دیں، کہ یہ لکھ کر دے دیں گے کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، تو یہ میرے لیے ایک بہترین سند ہو جائے گی، غلامی کی سند ہو جائے گی۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ کا ایک نرالا انداز کہ اگر کوئی اس انداز سے غلام کہتا ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ یقیناً اس در کی غلامی ہی سب لوگوں کی آقائی ٹھہرتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایسے عاشقوں کے آقا ہیں کہ آپ کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ یقیناً اولاد کی تربیت بھی تو باپ کا ایک بہترین کارنامہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق تھے۔
ایک واقعہ اس حوالے سے سنیے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سے جھک کر آپ نے گزر کیا. آپ کے ساتھیوں نے، رفقا نے پوچھا، اے صحابی رسول آپ جھک کر کیوں گزرے؟ یہ درخت تو کافی اونچا ہے، یہاں سے آپ آرام سے گزر سکتے تھے. ارشاد فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا، تب یہ درخت بھی چھوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے سے جھک کر گزر فرمایا تھا. آج جب یہ درخت تناور ہو چکا ہے، میں کافی عرصے کے بعد یہاں سے سفر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب یہاں سے جھک کر گزرے ہوں اور میں سیدھا ہو کر گزر جاؤں، اس لیے میں نے اپنے پیارے آقا کی ادا کو ادا کیا ہے. یہ ہے عشق کا وہ عجیب انداز جو عقل اور تدبیر سے بظاہر ورا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی عقل ہے، یہی تدبیر ہے، یہی عشق ہے کہ جس کے لیے اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی. عقل دور کھڑی سوچ رہی ہے کہ کودوں یا نہ کودوں، اور عشق جو ہے وہ آگ میں کود چکا ہے کب کا کہ جب محبوب کے نام پہ کود رہا ہوں تو محبوب ہی بچائے گا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز، یہ ہے عشق کی وہ باتیں کہ جس کے پیچھے دنیا کے سارے معاملات کی فلاح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، مگر کون حاصل کرے اسے؟ اس کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. اور دامن اسلام میں، دامن سنت میں اس محبت کی اصل چاشنی موجود ہے. جو بغیر سنت کے راستے پر چلے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے دلیل ہے کہ جو سنت پر عمل نہ کر سکے وہ کیسا عاشق ہے. یقیناً سنت میں عظمت ہے اور سنت میں محبت، سنت میں عشق مصطفیٰ کا ایک مزہ ہے، لذت ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یو کے سے بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, brother? Alhamdulillah Azza wa Jal. How are you, Ustaz? MashaAllah. I hope everyone there is okay as well. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج موضوع ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ بھی انگلش زبان میں اگر دینا چاہیں تو مرحبا. Alhamdulillah Azza wa Jal. You know, like you mentioned, Ashfaq Bhai, before, that when you talk about the love of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and right at the top you would find one of the names, and that is the name of Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu. And the amount of love that Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu had for the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in the same way the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had immense love for Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu. That is why we find a hadith that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he once said that if there was another prophet after me, it would have been Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, but there would be no prophet after me. So alhamdulillah, that is the love the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had for Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu. And in return, as you rightly mentioned, that whenever someone he sees the Prophet sallallahu alaihi wasallam, no doubt that alhamdulillah the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has changed many lives. And as Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, inshallah later on we'll mention about the incident of how Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu came into Islam. Before Islam, he was one of the most archest enemy of Islam, and what intention he went and how he accepted Islam. Inshallah Azza wa Jal, we mention that in the silsila later on, inshallah Azza wa Jal. ماشاءاللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر تو یقیناً لمبے لمبے سلسلے کیے جا سکتے ہیں. آپ کا عشق بھی نرالا ہے، آپ کی خلافت بھی نرالی ہے، اور آپ کا اسلام میں آنا بھی بڑے نرالے انداز میں ہوا. وہ بھی ایک واقعہ ہے. کچھ ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اقبال ساؤتھ افریقہ اکونوٹ بش بکری سے بات کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے. پنجابی میں کوئی نعت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ پنجابی میں کوئی نعت سنا دیں. اچھا اچھا جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد شفیق مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء میں اللہ، آپ کا ماشاء سلسلہ بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ کا جو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اللہ آپ کو دن میں دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف رضا اطاری یونان کے شہر سیوا سے. عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اور میں نے کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ میں جو یوں مدینہ جاتا کچھ اور بات ہوتی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے فاروق اعظم کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ کا عشق رسول جھلکتا ہو. ویسے تو آپ کی پوری زندگی ماشاءاللہ عشق رسول میں گزری، لیکن ایسا کوئی منفرد واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو سنائیں جس میں ہمیں کوئی سبق ملتا ہو عشق رسول کے حوالے سے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، پرانی طرز میں، اور میں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ارے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، ارے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا
کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ بات ہوتی غم روزگار میں تو میرے عاشق بہہ رہے غم روزگار میں تو میرے عاشق بہہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا میرے آقا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ ماشاء اللہ مدینے زائرین جا رہے ہیں سفر مدینہ کی بہاریں ہیں ان دنوں میں یہ کلام یقیناً خیالات میں تصورات میں مدینے پہنچا دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے سفر حج کو سفر مدینہ کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی یہ سفر عطا فرمائے پچھلے سلسلے میں عالم تیرا پروانہ کلام کی فرمائش آئی تھی بلوچی زبان میں تو ہمارے بلوچی مبلغ نے بلوچی زبان میں اس کلام کو سنانے کی نیت کی ہے آئیے چند اشعار بلوچی زبان میں نعت شریف سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ تو شم میری سالت استے عالم تی پروانہ تو شم میری سالت استے عالم تی پروانہ تو ماہ نبوت استے او جلوائے جانانا تو ماہ نبوت استے او جلوائے جانانا تو شم میری سالت استے عالم تی پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا عالم تیرا پر
रोशन भी दिले नूरी, रोशन भी ताहशर नूरी ऐ काशाना, रोशन भी हशर तुका नूरी ऐ काशाना। आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना, परवाना आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। सुभान अल्लाह। बलोची ज़बान में आप कलाम सुन रहे थे, आलम तेरा परवाना। हमारे साथ यूके से भी मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, कुछ मजीद उनसे कलाम करते हैं। अगर हमारे साथ हैं तो उन्हें भी स्क्रीन पर लाएं। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क रसूल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मजीद कुछ मदनी फूल आपसे हम इंग्लिश ज़बान में लेते हैं। जी माशाल्लाह अशफाक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, when we talk about the love of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, the amount of love Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu had for the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there are many books written about that. But the love that Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu had for the family of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, it's reported that once Sayyiduna Umar Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, he said to Sayyida Fatima to Zahra radiyallahu ta'ala anha, Ya binta Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Wallah ma min al-khalqi ahadun ahabba ilayna min abik, wa ma min ahadin ahabbu ilayna ba'da abika mink. That, O princess of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, by Allah, that is no one dear to us in the whole creation than your beloved father sallallahu alayhi wa sallam. And after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is no one dear to us than yourself. Wow, so that is Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu's love for the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for the beloved daughter Sayyidah Fatima radiyallahu ta'ala anha, and even for the beloved uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Sayyiduna Abbas radiyallahu ta'ala anhu. And he had so much love for Sayyiduna Abbas radiyallahu ta'ala anhu that he would never ever meet Sayyiduna Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Even when he was riding on a camel or a horse, he would come off the camel, come off the horse and greet and meet with Sayyiduna Abbas radiyallahu ta'ala anhu, and he would walk, he would hold the reins of the horse and he would walk with him until he has gone home. Allah. Now imagine someone who has so much love for the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What can we say about the love that he would have for the person himself, yani meaning the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई से हम यूके में इंग्लिश ज़बान में भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इंसाफ, जो अदल था, वो भी अगर देखा जाए तो इश्क़ रसूल के तनाजुर में ही था। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज में गवर्नेंस करते हुए देखा था, आप उसी को लेकर आगे बढ़ते थे। क्या फरमाएंगे इस मौजू के हवाले से? आप जिन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिन ममालिक को आप लोग बहुत करीब से देखते हैं, वहाँ पर भी उस चीज़ की झलक नहीं नज़र आती? No doubt, when we see the environment here in the Western countries, some of the things that Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, we see the system of the courts today. Now this was something that Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu started in his time when he was the Amirul Mu'mineen. And we can see that continuing today. Even there is a system here, Ashfaq Bey, that whenever a child is born into a family, the government pays child benefit to that family so that they can raise the child. Now if you go back into history, that was something that Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu had started in his time. And today we can see that many countries have adopted this method of Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, that whenever, especially in the UK, when a child is born, no matter which family it is, they pay child benefit. Now alhamdulillah azza wa jal, that was something that was started by Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu. And many things, alhamdulillah azza wa jal, when we go into the life of Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, many of the things that he started in his time as an Amirul Mu'mineen,
today we can see that even the Western countries have adopted them same rulings of Farooq Azam radiallahu ta'ala anhu, and that was the greatness of Farooq Azam radiallahu ta'ala anhu. That is why in the Western world, Farooq Azam radiallahu ta'ala anhu is known as Umar the Great. Now even in the Western people, they remember him and they know him as Umar the Great. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاروق اعظم کے عشق نے بھی انہیں کہاں پہنچا دیا, سبحان اللہ. کیا عشق رسول سے مرتبے ملتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, آج تک یہ مرتبے مل رہے ہیں. لینے والا ہونا چاہیے. سلسلے میں سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے, اور آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہوا کرتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. ایک نظر اپنے آپ پر, ایک نظر اپنے آپ پر. اس سیگمنٹ میں ایک بد تہذیبی کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, مختلف زبانوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیان ہو, اور دو الفاظ کی درستی کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دو الفاظ جن کی پروناؤنسیشن غلط انداز میں کیسے تھا اور اب ہمیں کس انداز میں انہیں بولنا ہے. تو آج کی بد تہذیبی, بقرعید کا بھی سلسلہ ہے, اور ویسے بھی وہ جگہیں, وہ گلیاں جو عموماً ہمارے علاقوں میں, ہمارے شہروں میں تنگ ہوتی ہیں, بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہیں, اس میں جب ہم گاڑی وغیرہ پارک کرتے ہیں, بائک پارک کرتے ہیں, تو ہم اس بات کا بعض اوقات خیال نہیں رکھتے کہ میری گاڑی کی پارکنگ یا موٹر سائیکل کی پارکنگ کے بعد بھی کسی گاڑی کو یہاں سے گزرنا ہے. تو ہم بعض اوقات اس انداز سے پارکنگ کرتے ہیں کہ دوسری گاڑی بیچاری بڑی پھنس کر نکلتی ہے یا نکل ہی نہیں پاتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. بالخصوص ابھی بقرعید کا ماحول بنے گا تو بڑے اور چھوٹے جانوروں کو بھی لانے اور باندھنے وغیرہ کا سلسلہ ہوگا, ان کی خوب خدمت کی جائے گی, انہیں اچھے انداز سے پالا جاتا ہے, محبتیں دی جاتی ہیں, اور ان کے ذریعے ایک سلسلہ چلتا ہے محبت پیار کا. بقرعید کا ایک ہمارا یوں سمجھیے کہ اس کی فیسٹیوٹی اس چیز میں ہے کہ جانور کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کیا جائے. تو اس میں بھی بعض اوقات ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ جانور کو باندھنے کے بعد گلی کو تنگ کر دیتے ہیں. بالخصوص وہ گلیاں جو تنگ ہوتی ہیں, جن میں سے پارکنگ یا گاڑیوں وغیرہ کے گزرنے کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ جانوروں کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتی ہیں. تو اس انداز سے ہمیں جانور کو نہیں باندھنا, چھوٹے بڑے جانور کو نہیں رکھنا کہ جس سے لوگوں کی گزرگاہ میں تنگی پیدا ہو. اس بات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, اور کوئی آپ کے لیے بری بات نہیں کرے گا, کوئی آپ کی قربانی کے متعلق کلام نہیں کرے گا, یا آپ کی گاڑی وغیرہ کا اگر ایسا معاملہ ہے تو بعض اوقات گاڑی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. گاڑی کو لوگ کوئی ٹھوک کر چلا جاتا ہے, بعض اوقات سائیڈوں پہ اسکریچز وغیرہ لگ جاتے ہیں. موٹر سائیکل اگر غلط پارک کی ہے تو کوئی انڈیکیٹر توڑ دیتا ہے, کوئی بیک لائٹ توڑ دیتا ہے, کوئی ہیڈ لائٹ توڑ کے چلا جاتا ہوگا, یا کوئی نہ کوئی کچھ نہیں تو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کے گھر والوں کو, محلے والوں کو سنا کے جائے گا. تو ایسا انداز ہمیں اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے ہماری اخلاقیات پر سوال اٹھیں اور لوگوں کے لیے آزاری اور دل آزاری والا معاملہ ہو. اسلام اور دین نے ہماری ایسی ہی تربیت کی ہے کہ ہم سے کسی کو کبھی بھی بے جا تکلیف نہ پہنچے. اس بات کو, ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے. کیا فرماتے ہیں سندھی بھائی؟ ہاں بالکل, تمام اسلامی بھائی ان شے جو خیال رکھن جو مبلغ دعوت اسلامی فرمائے تو جدیں بھی پنجی گھٹن میں موٹر سائیکل کار وغیرہ جیکا بھی پارک کयो تو جیکا پارکنگ جی طریقے کار ان کے مطابق کयो, سائیڈ میں بیہاریو, پنجے گھر میں بیہاریو, اڑے انداز میں بیہاریو جو کنکھے تکلیف نہ تھے. اگر اساں ننڈڑن سنن گھٹن میں موٹر سائیکل یا کار اڑی جگہ تے پارکنگ کنداسے جو گزرن وارن کے یا بین گاڑین وارن کے اتاں وجن میں پریشانی تھے, ظاہری بات ہے ان مسلمان کی پریشانی تھیندی جو کو غلط طریقے کار. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے ان شے جی توفیق عطا فرمائے جو ان جو کو صحیح طریقے کار یعنی پارکنگ جی جگہ جگہ یا تو اتنے بیہاریوں, پنجے گھر میں بیہاریوں, یا جی مبلغ دعوت اسلامی فرمائے تو ہانے بکرے عید جی جو موسم ہے وہ بھی عید الاضحیٰ جو موسم قریب ہے, عید قربانی میں ہر کوئی جانور خرید کندو, ہر کوئی پنج جانور دروازن کے باہریوں جو بدھندو, تو ان کے احتیاط کرنا کھپے. تو اگر جانور پنجے گھر کے دروازے کا باہر بیہاریو تھا تو کوشش کریو ایئں تو نہ ہے جو کنکھے تکلیف تھے. جانور ظاہری گالا ویہن میں ان کی کیڑی خبر, وہ تو جانور بدھن والے کے کھپے تو ان کے احتیاط والی جگہ تے بیہارے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سگین شے جی احتیاط کریں تو جانور کی کیڑی خبر، وہ تو جانور ہے. واہ بڑی پیاری بات کی آپ نے. جانور کو کیا پتا، وہ تو جانور ہے. تو ہمیں تو پتا ہے نا، تو ہمیں طریقے سے باندھنا چاہیے اسے. کیا فرماتے ہیں ہمارے بلوچی مبلغ؟ کنا نینو اسلامی علوم امر کے مبلغ دعوت اسلامی سے بعض اہم و گڑا نظیہ انو توجہ تیرے پھیر کے عید قربان باز کھڑ کے اور منع دین پر انشاءاللہ تیاری منیں گو ہرکس تھیں کہ قربانی ایوان لیں گے. تو بعض اہم و بدنی پھل بیان کرے کہ ارا وقت کے قربانی نہ جانور مثال نم ایٹ الکنورے نم خراس الکنورے یا اچنا قربانی کرنے گورے، لیکن ارا وقت نم منڈین او دے با کرے رہے اور ایسورے تینا اوراٹی تو دونوں جگہ سے اتف بو کہ مخلوق خدا نہ کہہ رہے کسر بند مف اننگ بننگ والا گاڑی تا کسر بند مف او نہ گندگی نہ وجہ گن مخلوق پریشان مف. تو دا اتنا بعض احتیاط کبو کہ نم اسے کنڈا تو نن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بارگاہ تیرا کنڈن قربانی پیش کرنے گن، لیکن آیا دا قربانی نہ وجہ غن نن کہہ رہے کس اسے کن تکلیف نہ باعث جوڑ مننگ افن دا ننا دا قربانی کرنے نہ وجن مخلوق خدا نہ کسر تو بند مننگ اف. مثال اگر آشتی یا 2 فٹ نہ ٹوٹل گلی یا سڑک ہے اور اوڑے نم یہ سورے اچھے تفیرے تو کسر تو انہا بند مس. تو دا اتنا دا نیت کبو کہ اللہ نہ رضا نہ خاطر نن کہہ رہے داوارا بعض احتیاط کے نا تینا ایوان نے دونوں جاگہ سے اتفینا کہ مخلوق خدا ہونا وجگن پریشان مف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مدینہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی رڑو کو بھی کچھ فرمائیں. اسلامی رڑو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلامی بھائی. اسلامی بھائی ماشاءاللہ. اتنا تو میں پشتو آپ کے ساتھ رہ کے سیکھ گیا ہوں. زما خوگو اسلامی رڑو، میٹھے اسلامی بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ماشاءاللہ. زما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو پتہ خبر وانگا چې زمونږ نور اسلامي رونو دا خبره وکړه که گاډي پارک کې هم په هغه وخت کې هغه خپل که زناور راړي هغه چرته تاړي په هغه وخت کې هم دې ځای له به خیال کې چې دې د وجې نه چا مسلمان له تکلیف را نه شي. ولې چې مسلمان له تکلیف راځي نو بیا هغه کار خرابېږي. خپل گاډي مونږ دا ځای کې پارک کوو چې ټوله ګالۍ زمونږ بنده شي، بل کس پکې نشي تېرېدی، نو دې نه هم زمونږ تکلیف راسي. دغه شانتې په وړو وړو ګلیانو زمونږ پاکستان کې خلک داسې کوي، په کراچۍ کې خلک داسې کوي، واړه واړه ګلیانو خلک که نه هغه کسان کښېني او پیسې والي لکه د میاشتې د ورځې بیا هغه وړه غوندې باړه جوړه شي او بیا دومره تنګه لاره شي چې هغې مسلمان بیا تېرېدی نه شي هغې نه. او بیا خو زناور خو زناور دی، هغه بیا هر څه کوي. نو دې کې لوگوں نه خیال پکار دی دغه شان دی یو زناور مخکې نه چا تړلی دی تال د خپل گاډي مو ودرو چې ته گاډي ودرې هغه د خپل خرونه بیا هغې سره لګیای هغه خپل کار کوي. نو په دې باندې لوگوں د خیال پکار دی. بهرحال موږ مسلمان یو او د مسلمان د طرفه د خپل مسلمان د روړ لا تکلیف نشي رسېدی. چې په دې خبره خیال ساتو انشاءالله چې زما د ځان نه نه رسي، زما د گاډي نه هم نه رسي، زما د زناور نه هم هغې تکلیف نه رسي انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بعض تو جانور ایسے ہوتے ہیں اب ان کی رسی بھی تھوڑی لمبی رکھی ہے اور وہ ہے بھی تھوڑا بڑا جانور ہے اور پھر تھوڑی ٹکرے بھی مارتا ہے اور مالک تو باندھ کر اندر چلا گیا ہے. اب جو گلی میں نکل رہا ہے بیچارہ ڈرتے ہوئے اور پریشان ہے کہ یار اس کی رسی اتنی بڑی رکھی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا بالکل اس انداز سے باندھنے لوگوں کے لیے مسئلہ نہ. خواتین گزرتی ہیں اور کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں نا باڑے ٹائپ جیسے بنا لیتے ہیں، وہ رقم وغیرہ لیتے ہیں ایک دن کے لیے یا اس دن کے لیے جو وہ جگہ جگہ باندھ دیتے ہیں. اگر بڑی جگہ ہے اور آپ ایسا کرتے ہو مخلوق خدا کو تکلیف نہیں پہنچے، سمجھ میں آتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ آ کے چرپائی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر رات بھر وہ عجیب انداز سے بعض اوقات میوزک اور مطلب اتنی تیز آواز سے معاملات کے پھر وہ نیند میں خلل آنا، پھر وہ خواتین اور بچے وہاں سے نہیں گزر سکتے. تو کیوں اذیت دی جائے؟ یعنی اگر مسلمان ہے تو اس کی ذات سے اذیت نہیں ہونی چاہیے کسی اور مسلمان کو، نہ اس کی ذات سے، نہ اس کے جانور سے، نہ اس کی گاڑی سے. جہاں ایک طرف ہم قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہاں اس قربانی کو ہم اسی رب کی مخلوق کے لیے باعث زحمت نہ بنائیں، بلکہ ہم یہ نیت رکھیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے ہم تیری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث. اسی میں اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت چل ہی رہی ہے نا کہ آپ امیر المومنین تھے اور مدینہ طیبہ گلی سے گزر رہے تھے، بے خیالی میں ایک صاحب تھے، اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں آ گیا تھا. اب وہ نہیں پہچان سکے، وہ چلا اٹھے کہ اے جانے والے کیا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آیا؟ تو فاروق اعظم نے کمال صبر اور پیار سے نرمی سے جواب دے کہ میرے بھائی میں اندھا نہیں ہوں لیکن مجھے معاف کر دینا، میرا دھیان نہیں تھا اس طرح.
بڑے مطلب تکلیف نہ ہونی چاہیے اس کے اوپر. ماشاءاللہ. عارف بھائی یہاں آئے اولڈ سٹی ایریا میں ریو تھا, آئے کھارا دار وغیرہ میں تو بالخصوص ایمان نظارہ ہونا غلط پارکنگ جانے میمڑی زبان میں کی مدنی پھول ڈیو پہ جانورے جو معاملو تو پچی اڑا کی ودارے جائے ہر طرف گلیے میں مطلب جانور ہینڈ مائک ہر طرف گلیے میں جانور جا تقریباً با بدے لگے مہمان شوقین بھی ودارے وہ ادھارے دور دور سے چنتا نال لے گئی. اچھا چاروں طرف مویشی گائیں بکڑا نے ودے ماشاءاللہ ہوئن تھا, لیکن روڈ بھی بلاک تھی انہیں تھا. یہ مسلمانی کے کافی تکلیف تھی تھی. خود نا اکری علاقوں چاگلا اسٹیٹ اڑا سے گزر لے نا تکلیف میں اسکوٹر کڈا گائیں ماری نہ جائے کڈا وہ باز لوگوں کے تھڑکو بھی لگے تو لگے تو تائی مسلمانی کے تکلیف نہ تھی بچاوے. تو سجو ور جو ہے پارکنگ میں نے بھی گڈی کو غلط لگائی دی نہیں, کوئی بائک غلط لگائی بالکل, تو کتنی وار تک لوگوں کی تکلیف کوئی ایمرجنسی ونو آئی تو وہ لکڑی نہ تو سکتے گھرے کے برابر میں بھی گڈیوں بعض اوقات غلط لگائی دی. جی جی بالکل. جو ننڈی گلیوں تنگ گلیوں اڑا ودارے رہا نظارہ ہونا ہے تو نانا ہونا بالکل بدے کے ان چیزیں جو خیال رکھا ہوا ہے. تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس حوالے سے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم سے ہماری ذات سے ہماری چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے یو کے مبلغ بھی اگر کچھ مدنی پھول دینا چاہیں اس پر اس بد تہذیبی کو بیان کریں. آپ کے ہاں کیا اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں؟ جانور وغیرہ یوں لائے جاتے ہیں اور پھر گاڑی کی پارکنگ وغیرہ میں بالخصوص اس طرح کی تکلیف کا سلسلہ؟ We don't have anything like this here, Ashfaq. It's against the law to slaughter any animals. They've got to be in a slaughterhouse. So you don't see some of the things that you see in Pakistan, like we brothers were discussing, that people bring animals to slaughter for Eid and they put them outside. But here, car parking, there is a problem. Yes, there is. And I've seen many of the times that especially when there is a janaza and a lot of people are gathering together, people will not even look at where they are parking their car because they just want to get to the janaza. Now what happens is sometimes they will park outside a person's driveway. Now the other person, what if he has an emergency? And there was a case where I saw it with my own eyes, where one person, he parked his car in front of someone's driveway and they went to offer Salatul Janaza. And we were coming and we saw that there was police there as well, because obviously the other person whose house it was, he was trying to take his car out because he had an emergency himself. So he couldn't take his car out. So the police had arrived and they had to, lift his car up and move it. And then when that person came back, obviously the law here is very strict. He did get a fine and he got a warning as well. So my request to the Islamic brothers and viewers of Madani channel, especially in the UK and in Europe as well, that please, we've got to understand, we've got to realize about the hukukul ibad of people. Just like the brothers were mentioning, we might be doing something good, we might be going for ibadat, for worship, but why put anyone else in that problem? So whenever, please, you are driving your car, make sure if you need to park your car, look for a good spot. Don't be a trouble for someone. Maybe that person needs to move his car for any reason. Now, we need to take care of the needs of other people as well. And this is what Islam teaches us. And alhamdulillah, we're talking about the life of Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu. No doubt throughout the whole life of Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, these were the beautiful things that he preached to us as well. So inshallah follow the law. Inshallah there will be no problems for us and there will be no problem for other people as well. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر خود بھی عمل کریں گے, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. اس سیگمنٹ میں ایک نظر اپنے آپ پر, اس میں دو الفاظ کی درستی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. پہلا لفظ کیا ہے, آج کون سا درست کروایا جا رہا ہے, اسکرین پر بھی ہمیں دکھائیں اور ہم بول کر بھی ناظرین کو بتاتے ہیں. ہو سکے تو ان الفاظ کو لکھ لیا کریں اور اس طرح آپ کی ایک لسٹ بھی اچھی خاصی بن جائے گی. آپ کو اچھے الفاظ بولنا آتے ہوں گے تو آپ کی گفتگو میں بھی تاثیر رہے گی. دکھا دیے جائیں وہ الفاظ. آج کے دو الفاظ. پہلا لفظ ہے اجارہ. اجارہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اجارہ داری کہا جاتا ہے. اجارہ داری ویسے تو اجارہ جو ہے وہ ایک شرعی اصطلاح میں شامل ہے جس سے
نوکری وغیرہ میں ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اجارے کی صورتیں ہوتی ہیں. کوئی کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے یا وقتی طور پر کسی کام کے لیے اجرت وغیرہ لیتا ہے, اجرت سے یہ نکلا ہے اجارہ. تو اصل لفظ اجارہ ہے, اور ہمارے ماحول میں تو عموماً مدنی ماحول میں اجارہ ہی کہا جاتا ہے, لیکن عام بولی میں اجارہ داری ایک لفظ بھی ہے. یہ اجارہ اس کو بولا جاتا ہے بعض اوقات اجارہ داری, تو یہ اجارہ نہیں بلکہ اجارہ ہے. اجارہ داری بعض اوقات قبضہ کرنے کے الفاظ میں بھی بولا جاتا ہے. تو اصل لفظ جو ہے وہ اجارہ ہے, حمزہ کے نیچے زیر ہے. دوسرا لفظ بھی دکھائیں, آج کا دوسرا لفظ. دوسرا لفظ ہے اتفاق, یا بعض اوقات اس پر زبر بھی لگاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے, اتفاق سے ایسا ہوا, تو اتفاق بھی نہیں ہے, اتفاق بھی نہیں ہے, بلکہ درست ہے اتفاق. تا پر بھی زیر ہے, حمزہ پر بھی زیر ہے. اتفاق, اتفاق میں برکت ہے, اتفاق میں برکت نہیں. اتفاق بھی نہیں اور اتفاق بھی نہیں. بعض لوگ اتفاق تو بہت زیادہ عام ہے, اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے وہ مل گیا, اتفاق سے میرا مسئلہ حل ہو گیا یا میں پھنس گیا. جو اتفاق لفظ ہے یہ غلط ہے, بلکہ اتفاق. اتفاق تا پہ بھی زیر ہے, حمزہ پہ بھی زیر. اس کو درست کر کے لکھیں, بولیں, انشاءاللہ آپ کی بولی میں اثر پیدا ہوگا. ہم اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں پر درستی کرواتے ہیں, کرتے ہیں, تاکہ ہم اچھے مبلغ بنیں. ہماری اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, انفرادی کوشش کرتے ہیں. اگر ہماری گفتگو اچھی ہوگی, سلیس ہوگی, اور ہماری زبان میں روانی ہوگی, تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت میں بھی اثر پیدا ہوگا. آج موضوع ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عشق رسول. اس پر بڑی طویل گفتگو ہم نے ابتدا میں کی ہے. آئیے ناظرین کی کچھ کالز وغیرہ کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاج محمد خان سعودي عرب څخه خبرې کوم. علم 13 پروانه پروګرام ته ما د ټولو دغه د څوک سټډیو کې ناست دغه ته مې سلامونه ورسېږي, او څوک چې سي اوري ورته ناست هر ځای کې د پارمل کې دغه ته مې سلامونه ورسېږي, او نیکې هیلې. او الحمدلله دعوت اسلامي ډېر ښه ټلویزیون ده. موږ دعا ده چې خدای پاک دې ټولو مسلمانانو ته دا توفیق ورکړي چې دغه دعوت اسلامي ټلویزیون وګوري او نور دا بیکاره ټلویزیونونه نه وګوري. نور فی الحال کوم سوال مال نه کوو. تاسو ډېر ښه پروګرام شروع کړی ده. دا د الفاظ درستګي دغه موږ ډېر خوند ګورو او موږ خپله په اردو باندې بالکل صحیح پوهېږو. جی حضرت کیا فرما رہے تھے؟ یہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی, الفاظ کی درستی سمجھ آئی. وعلیکم السلام. مطلب کہا کہ جو اس وقت اسٹیج پر منچ پر اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو بھی, اور جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. برکتوں کے ساتھ ہے کہ بہت تعریف کی. منگم تاثر بخپل سلسلہ کے مرحبا وایو, او الله تبارک وتعالى تاسو له جزای خیر درکې. ډېره راځي پس یو پښتو چرته کول رالو انشاءالله. تاسو چې کول کوئ دلته ته مونږه حوصله افزای کېږي انشاءالله. نو مزید د نیکۍ په کار کې چې یو بل سره تعاون کوو, په دې خبره تاسو به انشاءالله ثواب ملاویږي. تاسو دا سلسله زمونږ خوښه شوه, الله تاسو دې خبرې هم اجر درکړي انشاءالله. امید ساتو تاسو خپله به هم ګورئ انشاءالله. او نور کسانو هم د دې دعوت به ورکوئ چې هغه مدني چینل سره, دعوت اسلامي سره چې کوم ځای تاسو وس راشي, هلته پورې به تاسو هغې له ټلیفون کوئ چې کوم ځای د دعوت اسلامي اجتماع کېږي, هغې سره په اجتماع کې د ورسره شرکت وکړي انشاءالله. الله رب العالمین تاسو له جزای خیر درکړي. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منی واجہ منی دوست مناتی یاداتی انداز جو سے بعض دوست رہ گئے, اور منی ہمیں خواہش ہے کہ تو منا جو سے بلوچی زبان کا طرح نعت یاد ہیں تو مناتی بلوچی زبان نعت سنیں نا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید طرح برکت بھی تھا, خوشحال بھی تھا,
اور تمام جو ہے دعوت اسلامی جو رفقایا اور امیشوں کو کہ منی بلوچی جو سے بلوچی کے اسلامی برات مشتبہ اللہ تبارک و تعالی سجنا خوش بکا ماچا لے آ رہی ہے ابراؤں منی اس کا بھی دعا بکا کہ اللہ تبارک و تعالی منا بھی شمیر میں جو سے نیک صورت اور نیک سیرت دے دینی اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی ہمیشہ آباد اور شاد خوشحال بکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بلوچی میں کچھ بلوچی میں انہوں نے ماشاءاللہ سلسلے کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ایک مطلب چینل پہ بلوچ اسلامی بھائی بلوچی میں ہمیں کچھ نعت بھی سنائی عرض کر رہا ہے اور بلوچی نعت کی انہوں نے فرمائش کی تو ہم آلریڈی الحمدللہ سنا چکے ہیں ان کو. اور میوش اسلامی برا شاید ایک اور کی فرمائش کر رہا ہوں, ایک اور بھی سنائیں انشاءاللہ. میوش اسلامی جرگت دعوت اسلامی مدنی ماحول تعریف کر رہے بھی دعوت ہسنے کہ الحمدللہ رب العالمین اے گناہ سے پر وقت الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ذات اور دعوت اسلامی مدنی ماحول مرا میسر ہستے طرح بھی خواص کرنا چتو دعوت اسلامی مدنی ماحول حصہ بھی مدنی قافلہ سفر کن اور تو ایدا باب المدینہ رہا گے تا ہفتہ وار اجتماع وتی علاقہ شرکت کنے یا ایدا فیضان مدینہ کونے سبزی منڈیا جمعرات روشہ مغرب سے گرے عشاء تو کچھ 2 گھنٹہ ہفتہ وار اجتماع بھی طرح خواص کرنا چاہتا یہ اجتماع بھی شرکت کر انشاءاللہ. مرحبا. اجتماع کی بھی دعوت آپ کو دی ہے ہمارے اسلامی بھائی نے. ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جہاں کے بھی ہیں آپ, اگر باب المدینہ کے ہیں تو فیضان مدینہ میں یا جہاں آپ کے قریب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں آپ اور تمام ناظرین ضرور شرکت کیا کریں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. میں نعت سننی چاہنا. میرا نام محمد عبد الرحمان اتاری فیصلہ آباد سردار آباد. نعت سنا دو. مجھ کو درپیش ہے اب مبارک سفر, قافلہ مدینے کو تیار ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میں نے ایک کلام سنا ہے اعلیٰ حضرت کا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم زان گیا, نعمتیں بانٹتا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون آف دی مائی فیوریٹ طرز, بہت پیاری طرز میں آپ نے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور بھی آپ پڑھتے تو ہم ضرور سنتے. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اخلاص کے ساتھ نعتیں پڑھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے. اگلی کال. محمد بلال اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج ہم تیرا پروانہ سلسلہ بہت ہی میرا پسندیدہ سلسلہ ہے اور آج ماشاءاللہ عارف اتاری تشریف فرما ہے تو مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنے کی. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. آمین. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت تھوڑا سا کلام سنا دیں. اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا, جزاک اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید علی ہے, میں انڈیا یو پی سے ہوں, اس وقت میں سعودی میں ہوں. الحمدللہ مدنی چینل سے بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی. ایک نعت سنا دیجیے. یا خدا حج پہ بلا تاکہ میں کعبہ دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے, مکے کے اتنے قریب رہتے ہیں اور انہیں بھی تڑپ ہے مکہ دیکھنے کی. سبحان اللہ, یہ تڑپ تو ہر وقت رہنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کی کئی فرمائشیں بھی ہیں. عارف بھائی جو مناسب سمجھے کچھ نہ کچھ ایک ایک 2 شعر ہمیں سنا دیجیے. مجھ کو درپیش ہے
مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، 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 میرا ہے مدینہ کی قربان جاؤں کہ اس میں سرور و مزہ ہی مزہ ہے، نہیں جانتا میں مدینے کے آداب، یہ تیرا ہے تیرا ہے، یہ تیرا ہے تیرا، بھلا یا برا ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، کیونکہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ،
کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ جا رہے ہیں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے عالم تیرا پروانہ. اس کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سنت رسول اللہ کی. آئیے کچھ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جبری کر کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی آئیے آپ کو سندھی زبان میں سنت رسول اللہ کی سیگمنٹ میں خوشبو لگانے کے حوالے سے کچھ سنتیں اور کچھ آداب سناتے ہیں. توجہ سے سنیے، پھر انشاءاللہ کچھ اس کا اردو میں خلاصہ بھی سنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھیرو، اسانجے میٹھے میٹھے سرکار مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو ڈاڈھی پسند ہوئی. تنہیں کرے پان سگورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر رہندا ہوا. پان سگورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو تمام گھنی استعمال فرمائندہ ہوا. تو جی غلام بھی سنت جی ادائیگی جی نیت سا خوشبو لگائندہ رہن. نہ تو انہی گال میں کنکھے شک شبو نہ ہے تو پان سگورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وجود مسعود تا قدرتی طور تے خود ہی مہکندو رہندو. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پگھر مبارک بذات خود کائنات جی سب کا بہترین خوشبو ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا تحق بھیرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پنجو ہتھ مبارک مجھے چہرے تے گھمایو تو موں ان کے تھدو ایڑی خوشبودار ہوا جیاں محسوس کیو جیکا کہیں اتر وکڑندر جے اتر دان مان نکرندی ہوجے. تو میٹھا میٹھا اسلام بھیرو، تو انما خبر پئی تا حضور علیہ السلام کے خوشبو جی ضرورت نہ ہوئی. پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وجود مبارک تو پان خوشبودار ہو، لیکن خوشبو ان کرے استعمال فرمائندہ ہوا تاکہ امت جے لائے ان میں ایک طریقہ کار تھے تو اوے بھی ان شے کے استعمال کن. تو میٹھا میٹھا اسلام بھیرو، اساں کی بھی کھپے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ہن سنت جی نیت سا پان بھی خوشبو لگائندہ کہیں. اللہ تبارک و تعالی عز وجل اساں کے خوشبو لگائن جی توفیق عطا فرمائے. جدیں بھی خوشبو لگایو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اے سنت جی نیت سا لگایو تو انشاءاللہ سنت جو ثواب ملندو. سبحان اللہ. سنت میں یہ بھی داخل ہے، شامل ہے، خوشبو لگائی جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے معطر تھے لیکن پھر بھی کثرت سے خوشبو کا استعمال فرماتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بدبو سے بچاتے ہوئے ایک اچھے آدمی، اچھے انسان میں یہ ایک صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ خوشبودار رہتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جمیل تھے، نظیف تھے، صاف ستھرے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی بھی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. صاف ستھرا بھی رہنا ہے اور خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں یو کے سے جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں؟ وٹ یو سے اباؤٹ دس ٹاپک، دس سنہ؟ Alhamdulillah Azza wa Jal, Ashfaq bhai, mashallah Azza wa Jal, one of the beauties of Dawat Islami, the environment of Dawat Islami, is that we tend to learn these beautiful sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And what can you say about the sunnah of wearing itar and to
be looking beautiful as well as smelling beautiful. Alhamdulillah Azza wa Jal, with the correct intention, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned many times that a Muslim should not only look beautiful, a Muslim, he should smell beautiful as well. So alhamdulillah, especially living in this Western countries, we are ambassadors of Islam. The way we look, the way we dress, the way, everything, it counts. People are looking at us, and we need to resemble the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And Amir al-Sunnah, alhamdulillah Azza wa Jal, in Madani Muzakirah that we've heard, Amir al-Sunnah has told us that how we should be looking, our outward appearance, our inner appearance, all should resemble the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And even when we are applying itar on our body, there should be an intention, and these are the beautiful sunnahs that we learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah Azza wa Jal, one of the best ways, some of the viewers might be thinking, there was an Islamic brother who told me that he was talking to a non-Muslim, and he said to that non-Muslim that our religion even talks about the basic necessities of a person's daily life. And he explained about drinking water, even applying perfume. And he says that the non-Muslim, he was surprised, and he says that your religion, it teaches that as well. And he says, yes, alhamdulillah, our Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent as a preacher, as a guidance to us, to the whole humanity. And alhamdulillah Azza wa Jal, in Islam, we even have the blessings and the benefits of wearing perfume as well. So how do you learn these sunnahs? Alhamdulillah Azza wa Jal, when you travel on the Madani Qafile, and alhamdulillah Azza wa Jal, regularly attend the weekly ijtimas. And one of the beauties of coming to the ijtima is that the muballighin, they have a bayan, they have a short speech, at the end, alhamdulillah, mention the beautiful sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And I request the Madani viewers of Madani channel that please spend some time and attend these weekly ijtimas, and alhamdulillah, regularly travel on the Madani Qafilas. Inshallah Azza wa Jal, not only will your outward appearance smell beautiful, but when the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam you act upon, inshallah you will see that even your outwards and your inner self will smell beautiful as well. Alhamdulillah. माशाअल्लाह, अंदर बाहर दोनों को खुशबूदार करने के लिए दावत इस्लामी के मदरी माहौल से हमें वाबस्ता रहना है। सिलसिले में आज हमने गुफ्तगू की फारूक आज़म का इश्क रसूल, इस हवाले से मदनी फूलों का तबादला रहा, और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी मदनी चैनल देखते रहेंगे तो मुअत्तर मदनी फूल आपको मिलते रहेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कीजिए, मदनी इनामात पर अमल कीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहिए। ज़ुल्हिज्जतिल हराम की पहली यकुम से ही इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अभी से इसकी दावत भी आम कीजिए। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में जो मालूमात मिलती हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों को खंगालने के बाद भी आपको हो सकता है कि वो मालूमात ना मिल सकें जो अमीर अहले सुन्नत के तजर्बों, आपके मुशाहिदों और आपके मदनी मुज़ाकरों में हमें मिलता है। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना।